اللهم صل على محمد محمد. اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. وصلی یا رب علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. وعجل لولیک الفرج یا کریم. واجعل فرجنا بفرجہ یا ارحم الراحمین. توکلت علی اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. عزیزان کرام، ہم علم الکلام یعنی عقائد کے آج دوسرے درس میں داخل ہو رہے ہیں. ہم نے اب تک قرآن کی سورہ بقرہ سے آیت نمبر 30، 31، 32 اور 33 کی تلاوت کر کے یہ بتانا چاہا، اور پھر اس بتانے کے ساتھ ساتھ ہم نے مثالیں دے کر بھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی. اور یہ ایسی بدیہی بات ہے کہ اس کو ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل ظاہر ہے کہ انسان جو ہے یہ اشرف المخلوقات ہے. انسان جو ہے یہ تاج مخلوقات ہے، کراؤن آف کریشن. اور ان آیتوں کے اندر جن کا میں نے ذکر کیا، باری تعالیٰ نے انسان کو یہ شرف بخشا کہ وہ مسجود ملائکہ بنے. ملائکہ سے حکم کیا کہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا سجدہ کریں. پھر میں نے ایک اور آیت کا ذکر کیا تھا، اس پہ بھی تھوڑی بحث ہوئی تھی، اور وہ سورہ مومنون کی 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 12، 13، 14. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فخریہ جب انسان کو بنانے کے پروسیس کا تذکرہ کیا ہے تو آخر پر کہا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین. کتنی مبارک ذات ہے، فخریہ، فخر کے طور پر کہا. کتنی مبارک ذات ہے وہ جو کہ احسن خالقین میں سے، یعنی بہترین خلق کرنے والا ہے. یہ بہترین خلق کرنے والا تب کہا جائے گا جبکہ جو چیز پیدا ہو جائے، مخلوق جو ہو جائے خالق کی طرف سے، وہ بہترین ہو. تو اس سے بھی ظاہر یہی ہوتا ہے کہ انسان سب سے بہترین مخلوق ہے. پھر ہم نے سوال اٹھایا تھا کہ یہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات بنایا، سب سے شرف اور کرم میں سب سے اوپر آ گیا، یہ کس وجہ سے؟ تو ہم نے سورہ علق کی 5 آیتیں ان کی ریفرنس دی تھی. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. تو ان سے ہم نے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا ان آیتوں سے کہ جو بھی شرف انسان کو حاصل ہے، جو بھی کمال انسان کو حاصل ہے، تو وہ حاصل اس لیے ہے کیونکہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے، علم عطا کیا ہے، علم عطا کر کے اس کا شرف بڑھایا ہے. تو یہاں آ کے ہم نے اپنی بحث کل کے درس میں ختم کی تھی، لیکن ایک سوال کے ساتھ، سوال ہم نہیں کہیں گے بلکہ ایک تبصرے کے ساتھ تبصرہ کیا تھا. اور وہ تبصرہ یہ تھا کہ ستم ظریفی ہے، یہ احکام میں بھی آپ کے کام آئے گا. ستم ظریفی ہے، کتنی عجیب بات ہے، یہ آئرنی آف فیٹ ہے. اور وہ یہ کہ جس ہستی نے، جس مقدس ذات نے انسان کو شرف بخشا ہے اور خلق ایسے انداز میں کیا ہے کہ ساری دنیا میں جو کچھ موجود ہے اس کے بارے میں کہا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اے انسان تیرے لیے سب جو کچھ دنیا میں ہے تمہارے لیے خلق کیا گیا ہے. گویا سب کچھ جو ہے وہ انسان کی نوکری کے اندر رکھا گیا کہ وہ نوکری اور خدمت کے لیے انسان کے لیے ہے. جو کچھ دنیا میں ہے، جو کچھ بھی وہ انسان کی منافعت کے لیے ہے.
انسان کے فائدے کے لیے، انسان کے کام آنے کے لیے ہے۔ تو جب اس حد تک ہے انسان کی یہ صورتحال، تب کیا چاہیے تھا؟ ہم نے ستم ظریفی کو یہ بیان کیا تھا، ستم ظریفی یہ ہے کہ جس ہستی نے انسان کو اتنا شرف بخشا، اسی کی روگردانی ہم کر رہے ہیں، اسی کی نافرمانی ہم کر رہے ہیں۔ اس کا جتنا حق ادا کرنا چاہیے تھا ہمیں، وہ حق ادا نہیں ہو رہا ہے، عبادت کا حق۔ اور اس کے بجائے برعکس جو ہستی ابتدائی سے ہی ہماری دشمن رہی ہے، وہ مردود جو ہستی ہے جس کا نام ہے ابلیس، جس کا نام ابتدا میں عزازیل تھا، تو جو ہمارے پیچھے پہلے سے ہی پڑی تھی، کبھی انکار کیا ہمارا سجدہ کرنے سے ہمارے پردادا کا، آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا، اور کبھی ورگلایا، ہمیں آج بھی ورگلا رہا ہے، اور اس حد تک ورگلا رہا ہے کہ ہم اسی کے پیچھے پیچھے چل کے خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ستم ظریفی ہے، یہ عجیب معاملہ ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ یہ کیوں کر ہو رہا ہے؟ کیسے ہو رہا ہے؟ کیا انسان علم کا گہوارہ ہونے کے باوجود اتنا جاہل ہو سکتا ہے؟ اتنا اپنے ہی بارے میں ظالم ہو سکتا ہے؟ جو اسے کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ اس کے برعکس اس کا عمل ہے۔ تو یہ آخر پہ ہم نے سوال اٹھایا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سوال ہم نے اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سمجھ میں آ گیا تھا نا؟ آج ہم انشاءاللہ اس بحث کو تھوڑا آگے اور لیں گے، اور ہم آج تھوڑا تقابل کریں گے بات کو مزید سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہ بات بہت اہم ہے۔ جہاں انسانی خصائص کا معاملہ ہے، انسان کو سمجھنے کے معاملہ ہے، اس کے فرائض سمجھنے کے معاملہ ہے، اور اس کی جو اس کے ہاتھوں کچھ غلطیاں پیش آ رہی اس کا معاملہ ہے، اس کی غفلتوں کا معاملہ ہے، تو ان کو نظر پہ رکھ کے یہ معاملہ بہت ہی اہم ہے، اس لیے اس کو زیادہ اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ہم انسان کی اہمیت کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم انسان کو ایک طرف رکھیں گے اور دوسری طرف تمام کائنات کو رکھیں گے، اور کائنات کے جتنے درجے ہیں ان تمام درجوں کے ساتھ ایک ایک کر کے تقابل کریں گے، کمپیریزن کریں گے، انسان کے اور باقی کائنات کے درمیان کمپیریزن کریں گے، مقابلہ کریں گے ان دو چیزوں کا، اور ہم پتہ کریں گے کہ انسان کا ان باقی چیزوں کے بارے میں کون سا تفاوت ہے، کون سا فرق ہے ان دو کے درمیان، جس کی وجہ سے انسان اس مقام پر موجود ہے۔ وہ کون سا تفاوت ہے، کون سا فرق ہے، تو یہ سمجھنے کے لیے اب ہم جب کائنات پر نظر ڈالتے ہیں تو چند ایک کلاسز بن سکتے ہیں۔ پہلی کلاس جو بن سکتی ہے وہ جمادات کی بنے گی، بالکل بے جان چیزوں کی، چاہے آپ اس میں پورے چاند تارے وغیرہ وغیرہ، کہکشانے، ستارے، جو بھی بلیک ہولز وغیرہ وغیرہ، سب کے سب کہکشانے باقی چیزیں آئیں گی، وہ جمادات میں آئیں گی، کیونکہ ان میں حیات نہیں ہے۔ یہ پہلا گروپ بنے گا، اور دوسرا گروپ جو بنے گا وہ نباتات کا بنے گا، پلانٹ کنگڈم کا، نباتات کا گروپ بنے گا دوسرا۔ پہلے اس کے ساتھ کریں گے تقابل، پھر نباتات کے ساتھ تقابل کریں گے، مقابلہ کریں گے، اور اس کے بعد تیسرا گروپ کون سا بنے گا؟ وہ بنے گا حیوانات کا گروپ، اینیمل کنگڈم، نان لیونگ تھنگس، پھر لیونگ تھنگس کی دو کلاسز، دو کیٹیگریز، پہلی کیٹیگری پلانٹ لائف، پلانٹ کنگڈم، اور اس کے بعد اینیمل کنگڈم۔ اب ان سبھی کے ساتھ مقابلہ کریں گے ہم انسان کا۔ اب اس دوران آپ کیا دیکھیں گے؟ ہم ابتدا میں ہی اپنی طرف سے ایک قاعدہ بیان کریں گے جس کی تائید قرآن میں موجود ہے، اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ انسان کو چھوڑ کے باقی سب کے سب جو موجودات ہیں، چاہے ان تین کلاسز میں سے، ان تین جماعتوں میں سے جس کسی جماعت کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہو، وہ سب کے سب خدا کے مکمل تابع و فرمان بردار، مکمل 100% تابع اور فرمان بردار ہے اپنے خالق کے، کریٹر کے، اللہ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مکمل تابع فرمان ہے سب کے سب موجودات، ان تینوں کلاسز میں سے، جمادات میں سے بھی،
نباتات میں سے بھی اور حیوانات میں سے بھی تابع فرمان ہے. جو کچھ اللہ نے ان کے لیے حکم کر رکھا ہے ایک ہی بار، وہ اس حکم کی پوری فرمان برداری کر رہے ہیں. کبھی انہوں نے اس سے سر منہ بھی سرتابی نہیں کی، کبھی بھی نافرمانی نہیں کی اور نہ کر سکتے ہیں. یہ قاعدہ ہے. اور اگر نافرمانی کا امکان ہے تو وہ صرف حضرت انسان کے بارے میں ہے. اگر اللہ کی نافرمانی کر سکتا ہے وہ وہی کر سکتا ہے جس کا سارا شرف، جس کی ساری امتیازی خصوصیت اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، اور وہی نافرمانی کر سکتا ہے. اسی میں امکان ہے کہ وہ نافرمانی کرے، وہ نافرمان بردار بنے. اور یہی تو ستم ظریفی بھی ہے. اور ایسا بھی کیوں ہے، یہ بھی ایک سوال ہے. کبھی یہ فلسفی سوال لگے گا، کبھی یہ سوال سروے کے لائق لگے گا. معلوم ہوگا کہ اس پہ سروے ہونی چاہیے. کیا ایسا ہے؟ یہ عجیب و غریب سوال ہے بظاہر، لیکن یہ سیدھا سادہ سوال بھی ہے. اور قرآن میں بھی اس چیز کی تائید ہوتی ہے کہ انسان جو ہے انہ کان ظلوما جہولا، بے شک انسان جو ہے وہ ظالم بھی ہے اپنے حق میں، جاہل بھی ہے اپنے حق میں. جہول جاہل ہونے کی جو ہم کہیں گے سپرلیٹو ڈگری ہے. سپرلیٹو ڈگری، ایڈجیکٹو کی 3 ڈگریز ہوتی ہے نا، پازیٹیو، کمپیریٹیو اور سپرلیٹو. تو جہول جو ہے یہ جہالت کی سپرلیٹو ڈگری ہے. یعنی جو انسان یا جو شخص یا جو چیز سب سے زیادہ جاہل ہوگی اس کو جہول کہا جاتا ہے. یعنی سپرلیٹو ڈگری تک انسان جاہل ہے. اب اندازہ کیجئے، یہ بھی عجیب غریب بات ہے. ایک طرف اس کو کہا ہے جاہل سپرلیٹو ڈگری کا ہے، اور دوسری طرف یہ کہا گیا کہ اس کو ہم نے سکھا لیا علم. اب جو عالم ہے وہ جاہل بھی ہے، وہ عالم بھی ہے سبھی کے مقابلے میں سب سے زیادہ، لیکن یہی ہے سب سے زیادہ جاہل بھی. یہ قرآن کا بیان ہے. اور قرآن کا بیان یہ نہیں ہے جب ہم اس کی انالیسس کریں گے، جو ہمارے سامنے ڈیٹا ہے، جو ہمارے سامنے اعداد و شمار آئیں گے، اس کی انالیسس جب کریں گے وہاں بھی پتہ چلے گا یہ برحق ہے کہ انسان عالم بھی ہے اور انسان جاہل بھی ہے. گویا تضاد ہے اس کی شخصیت میں، اس کے وجود میں تضاد ہے. ایک طرف یہ جاہل ہے اور وہ بھی سپرلیٹو ڈگری کا، اور دوسری طرف یہ اتنا عالم ہے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے. اب تضاد ہے، کنٹرڈکشن ہے اس کی پرسنالٹی میں. یہ انڈیویجول پرسنالٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ پوری نسل کی، انسانی نسل کی نسلی اس کی کوالٹی کی بات ہو رہی ہے. یہاں عالم بھی ہے، تضاد ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جاہل بھی. اب آپ دیکھ لیجئے، اب اس بات کو ہم انالائز کریں گے، سائنٹیفکلی انالائز کریں گے. تمام شواہد جو ہمارے سامنے موجود ہیں ان پہ نظر ڈالیں گے، ایک دم سے پتہ چلے گا. آپ جمادات کو دیکھیے، جمادات میں جو بھی چیز موجود ہے اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے اس کی الگ الگ حیثیت کئی خاص بنیادوں پر، ان کی پراپرٹیز کی بنیادوں پر. مثال کے طور پر دانتیں ہیں تو ایٹمک ویٹ اور ایٹمک نمبر جو ہے مقرر ہے. جو ایلیمنٹس ہیں 100 کے ارد گرد، سب کی الگ الگ کیریکٹرسٹکس ہیں، الگ الگ مختلف طریقوں سے کیریکٹرسٹکس ہیں. تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن آپ میں سے بہت سارے ہیں جو سائنس کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، اور کچھ سائنس آج بھی پڑھ رہے ہیں. جو چھوٹے چھوٹے ہیں وہ بھی سائنس پڑھ رہے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ ہر چیز کی اپنی اپنی پراپرٹی ہے. کچھ گیسز ہیں، کچھ ٹھوس ہیں، کچھ مائع. گیس مائع اگر بن جائے تو خاص حالات میں بنتی ہے، ورنہ وہ گیس ہی ہے. جیسے آپ کے یہاں جو گیس ہوتی ہے وہ مائع کی صورت میں زبردستی پریشر کے زور سے تبدیل کی جاتی ہے اور آپ کے سلنڈر میں آ جاتی ہے، اور پھر وہ دھیرے دھیرے نکلتی ہے واپس گیس کی صورت میں بن کے اور جلتی رہتی ہے. آپ کے گھر میں طرح طرح سے گرمی کا انتظام جو ہونا چاہیے وہ مہیا کرتی رہتی. تو مخصوص چیزیں ہیں. ایک خاص جو ڈگری ہے بوائلنگ کی، اس ڈگری پر بوائل کرتا ہے پانی، اور اس کے مقابلے میں ایک خاص ڈگری پر انجماد ہوتا ہے، اس کا فریز ہو جاتی ہے ایک خاص ڈگری پر. اس سے پہلے اور زیادہ ایسا نہیں ہوگا. آپ کہیں گے 100 ڈگری سے پہلے ہی پانی ابلنا شروع کرے، نہیں ابلے گا. جب تک 100 ڈگری پہ نہیں آئے گا اس کا درجہ حرارت، تب تک پانی ابلے گا نہیں.
اور اس کے بعد ایک خاص مقام آئے گا جہاں کی اس کا گیس میں تبدیل ہو کے بھاپ بن کے اڑے گا۔ سونے اور لوہے میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ سے کوئی کہے فرق کیا ہے، لوہے کی کوئی قدر و قیمت نہیں لیکن سونے کی اتنی ساری قدر ہے، کیا فرق کیا ہے؟ تو آپ کو سائنس کہے گا کہ فرق اس کی یہ ہے کہ اس کا ایٹمک نمبر اور ایٹمک ویٹ مختلف اور اس کا ایٹمک نمبر اور ایٹمک مختلف۔ اگر کسی طرح سے ان کو آپس میں تبدیل کیا جائے تو چیز بدل جائے گی، چیز بدل جائے گی، اور ایسا ممکن نہیں ہے کیونکہ قدرت کے قانون کے تحت جو چیز اس کے لیے مقرر کی گئی ہے وہ وہی رہے گی۔ آپ کو کبھی پانی نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہوا نہیں ملے گا، ہمیشہ پانی اوپر سے نیچے کی طرف آئے گا۔ اور ان قواعد کی بنیاد پر سائنس نے جو ترقی ہے، ٹیکنالوجی نے جو ترقی کی ہے، وہ ان قواعد کے بنیاد پہ اس کو نظر میں رکھ کے ترقی کی ہے سائنسدانوں کے ذریعے سے سائنس نے۔ آپ سمجھیں، یہ جمادات کی بات ہے۔ آپ کا ایک خاص ایک محور ہے چاند کا، خاص ایک محور ہے سورج کا، اور خاص محور ہے باقی سیاروں کا۔ ایک ذرا بر بھی اپنے محور سے ادھر ادھر نہیں جائیں گے، اپنے خاص محور پر وہ گھومتے رہیں گے۔ آپ کہیں گے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کبھی یہ ٹکرائیں تو پھر کیا بنے گا، پھر مصیبت آئے گی، ساری کائنات ختم ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوگا کیونکہ سب کے سب اللہ کے فرمان کے تابع ہیں۔ جو محور مقرر کیا ہوا ہے کسی بھی اجرام فلک کے لیے، کسی بھی جو یہ آسمانی جو یہ اجرام ہے، جو سیلسٹیل باڈیز ہیں، ان سیلسٹیل باڈیز کے لیے جو بھی راستے مقرر کیے گئے ہیں ان راستوں سے انحراف نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے، مکمل تابع ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارے فرشتے ہیں، فرشتوں کے بیچ میں بات کرے گی، وہ کسی کلاس میں ہمارے نہیں آئیں گے کیونکہ ہماری نظر میں نہیں آتے، اس لیے اس میں نہیں آئیں گے۔ لیکن ایک بات ہم اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ ان کے بارے میں گناہ کا تصور ممکن ہی نہیں، کیونکہ جو بھی اللہ کا قاعدہ قانون ان کے لیے ہے وہ اسی پر رہیں گے، وہ گناہ سے پاک ہیں ہمیشہ کے لیے، وہ کبھی گناہ نہیں کر سکتے۔ یہ تھی جمادات کی دنیا۔ اب نباتات کی دنیا میں آتے ہیں۔ آپ ذرا نباتات میں دیکھ لیے، نباتات میں آپ اچھی طرح دیکھ لیجئے پلانٹ کنگڈم کے اندر کہ ہر چیز کے لیے، ہر آرگنزم کے لیے، ہر پودے کے لیے، ہر درخت کے لیے، ہر جنس کے لیے اسی طرح مقرر ہے قاعدے۔ اگر آپ کبھی گلاب کی ایک ٹہنی اتنی قلم بنا کے زمین میں ڈالیں گے تو ایک وقت آئے گا جب ماحول مناسب اس کو ملے گا تو اس میں سے ایک پودا نکل آئے گا، اور جب پودا بڑا ہوگا تو اس میں سے جو پھول نکلے گا وہ وہی ہوگا جس کا وہ ایک قلم ہے، کوئی اور پھول اس میں نہیں آئے گا۔ گلاب کی ٹہنی پر گلاب کا ہی پھول آئے گا، زینیا کے پودے پر زینیا کا ہی پھول آئے گا، اور جب آپ مکی بوئیں گے تو مکی کا ہی پودا نکل آئے گا، گیہوں کا پودا نہیں نکل آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیجوں میں بھی ایک کوڈ ہوتا ہے، ایک کوڈڈ میسیج ہوتی ہے، اور اس میسیج کے ذریعے سے اس بیج کو پتہ ہے کہ جب مجھے گرمی، پانی وغیرہ کی ایک مخصوص حالات کے اندر رکھا جائے تو مجھ میں سے کس طرح کا پودا نکلنا چاہیے، اور وہ پودا بڑا ہو کر کیا بننا چاہیے، وہ کچھ اور نہیں بنے گا، وہی بنے گا، کیونکہ اس میں ایک طرح سے کوڈ موجود ہے، کوڈ جس طرح کوڈ ہوتا ہے، تو کوڈڈ میسیج ہوتی ہے پودوں کے اندر۔ یہی حال حیوانات کا ہے۔ حیوانات کا زیادہ آسان ہے سمجھنا کیونکہ وہ زیادہ قریب ہے ہمارے۔ میں نے پہلے کبھی مثال دی تھی کہ جس طرح سے ایک چڑیا گھونسلہ بنائے گی اسی طرح سے اس کا بچہ جس کی ماں مر بھی چکی ہوگی، باپ بھی کہیں نہیں رہا ہوگا، اور وہ بڑی ہو جائے گی، وہ چڑیا بھی اپنے ماں چڑیا کی جیسی رہائش کی جگہ گھونسلہ بنائے گی، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی سارے منہ بھی فرق نہیں پڑے گا۔ جو گائے مرے گی اس کی بچڑی جب گائے بنے گی تو وہ بھی وہی دودھ دے گی جو اس کی ماں دیتی تھی، سائغن لبن للشاربین، صاف و شفاف، خون اور گوبر کے بیچ میں سے نکال کے اللہ میاں صاف و شفاف ہمارے پینے کے لیے دودھ مہیا کرتا ہے۔
کیا دودھ کے بغیر کچھ اور نکلے گا؟ نہیں نکلے گا۔ کیا گائے کا جو گائے کی غذا ہوگی کیا وہ مختلف ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں ہوگی۔ کیا کبھی کسی درندے کی غذا مختلف ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ کتنوں نے کوشش کی ہے کہ درندوں کو پالیں، ایک پیٹ بنائیں، لیکن کبھی نہ کبھی آخر پر ان کی خصلت نکل ہی آتی ہے اور ان کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جیسے وہ پیٹ نہیں تھا، وحشی درندہ ہی تھا۔ ان کی فطرت میں ہے، فطرت سے وہ تجاوز نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اپنی فطرت سے کوئی بھی حیوان تجاوز نہیں کرتا ہے۔ آپ درختوں کے اوپر سے اس طرح سے چھلانگے مار مار کے ٹہنیوں پر سے دوسری ٹہنی تک سیر نہیں کر سکتے ہیں جس طرح ایک بندر کر سکتا ہے، اور اس طرح ایک شیر نہیں کر سکتا ہے۔ اور جس یعنی خوبصورت شکلوں کا پرندہ آپ کے سامنے مور بن کے آیا ہے تو کوئی اور پرندہ ایسی شکلوں والا آپ کے سامنے نہیں ہوگا۔ اگر آئے گا تو وہ اسی مور کا بچہ ہوگا۔ تو یہ مطلب ہے میرا کہ حیوانات کی دنیا میں، نباتات کی دنیا میں، جمادات کی دنیا میں اللہ میاں کی طرف سے ان سب موجودات کے لیے راستے مقرر ہیں، کوڈڈ میسیجز مقرر ہیں، اور وہ ان کوڈڈ میسیجز جو ہیں جو ایک طرح کے پیغام ہیں، ان پیغام کے برابر وہ چلتے ہیں، ان کے تابع رہتے ہیں، اور نتیجہ ہم کیا نکالیں گے؟ یہی نکالیں گے نا کہ اللہ نے ان کے لیے جو راستے مقرر کیے ہیں، جو زندگی کے طریقے مقرر کیے ہیں، جو کھانے پینے کے سامان مقرر کیے ہیں، اس سے وہ سر منہ نہیں تجاوز کرتے ہیں، اختلاف نہیں کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہے غیر انسان کے بارے میں جو کائنات ہے۔ کائنات کے جس بھی حصے کی طرف جائیے، سب سے یعنی سٹڈی کے لائق جو زندگی ہے وہ آپ کو ملے گی چمگادڑ کی۔ چمگادڑ کی زندگی سب سے انٹرسٹنگ زندگی، اور وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ وہ اندھیروں میں گھومتا رہتا ہے اور اندھیروں میں اپنے غذا تلاش کرتا رہتا ہے، اور ہمیشہ اندھیروں میں کبھی راستہ نہیں بھٹکتا ہے، کبھی کسی چیز سے ٹکراتا نہیں۔ آنکھیں ہوتی ہیں لیکن دیکھنے کے لیے نہیں۔ پھر کس چیز سے دیکھتا ہے؟ وہ اپنے جو کان ہیں ان کے ساتھ جو لہریں آتی ہیں، باہر کی دنیا کی لہریں، وہ کانوں کے ساتھ ٹکرا کے وہ ڈسٹنس کا، فاصلے کا اندازہ کرتا ہے اور ان چیزوں سے بچتا رہتا ہے جو چیزیں ٹکرانے والی ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ راڈر بنانے والوں نے جو سیکھا، راڈر بنانے کا گر طریقہ، وہ انہوں نے سیکھا ہے اسی چمگادڑ کی یہ سائنس دیکھ کے، یہ دیکھ کے انہوں نے سمجھ لیا ہے، سیکھ لیا ہے کہ راڈار کیسے بنایا جاتا ہے اور راڈار پر کیسے عمل کیا جا سکتا ہے اور اس کے کتنے کتنے فائدے ہیں۔ سب سے انٹرسٹنگ جو لائف ہے، ہمیشہ پاؤں سے لڑکا ہوا رہتا ہے، سوتا بھی ہے اسی طرح، کبھی گرتا نہیں، کبھی گرتا نہیں۔ دن کو کسی نے اسے شکار کرتے نہیں دیکھا، غذا تلاش کرتے نہیں دیکھا، کبھی ٹکراتے نہیں دیکھا، یعنی دیکھتا ہے تو کانوں سے۔ جیسے سانپ کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ جب سنتا ہے تو وہ اپنی زبان سے سنتا ہے، زبان باہر نکال کے اسے لہروں کا پتہ چلتا ہے، ساؤنڈ ویوز کا۔ یہی حال اس چمگادڑ کا بھی ہے۔ بہرحال تو یہ ہم نے ایک طرف سے تقابل کیا انسان کا جاندار کے ساتھ، اور جب ان کے مقابلے میں انسان کا ہم بغور مطالعہ کریں گے، اچھی طرح سے انسانی زندگی پر نظر ڈالیں گے، آپ کو پتہ چلے گا ہر قسم کی اللہ بلا جو ہے وہ انسان کھا لیتا ہے غذا کے طور پر۔ ہر طرح کے ماحول میں وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے، چاہے رہنا سہنا ہو، چاہے کھانا پینا ہو، چاہے اور کوئی کام ہو، جس میں بھی انسان کو ڈالیں گے وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے گا اور اپنی زندگی کے لیے راہیں نکالے گا۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اس میں انسان کے اندر سیکھنے کا مادہ ہے، انسان کے اندر ایڈجسٹ ہونے کا مادہ ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کبھی کبھی آپ کو اپنا دوست کہے گا آپ ایڈجسٹ نہیں ہو رہے ہیں، اس لیے آپ کی زندگی میں پریشانیاں، کیونکہ آپ ایڈجسٹ نہیں ہو رہے ہیں۔ بھائی ایڈجسٹیبل ہونا چاہیے نا آدمی، پریشانیاں نہیں ہوں گی، مسئلے نہیں ہوں گے۔ کبھی کوئی مشکل معاملہ آئے تو کھسکو،
آپ کیوں اپنے اوپر دل پر لیتے ہیں اس کا زیادہ اثر؟ مت لے لو زیادہ. آپ ریجڈ بن رہے ہیں، ریجڈ مت بنو. فلیکسیبل اپنا بیہیویئر رکھو، ایڈجسٹیبل اپنا بیہیویئر رکھو، کامیاب رہو گے، کبھی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، ہمیشہ ہنستے رہو گے. یہ کہا جاتا ہے کبھی. میں اس کی تائید نہیں کر رہا ہوں اور نہ کر سکتا ہوں، مگر ایک بات یہ ہے کہ انسان میں یہ قابلیت ہے، صلاحیت ہے کہ وہ ہر طرح کے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھال کے اپنی زندگی کا راستہ نکال لیتا ہے. اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ابھی 3 منٹ ہے، تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان میں اصل میں شاید یہی خوبی ہے، جو ایک طرف سے نافرمان بھی ہے، ایک طرف سے عالم بھی ہے، دوسری طرف سے جاہل بھی ہے. شاید یہی خوبی ہے کہ وہ کامیاب ہے اور کسی حال میں بھی وہ ہار ماننے والا نہیں ہے. اور اگر وہ بننے پر آئے، یہ انشاءاللہ کل اس بارے میں نقطہ پیش ہی کر رہا ہوں، بحث کل آئے گی. اگر وہ انسان اگر آئے بننے پر تو ملائکہ کا مسجود بنے گا، پرہیزگاری اور تقوی کی اس منزل پر آئے گا. صلاحیت ہے کہ فرشتے بھی اس کے سامنے سر چکرا کے ان کے سوچتے رہیں یہ انسان کیا بلا ہے کہ اس میں اتنی سی طاقت ہے کہ یہ ہمارا مسجود بن رہا ہے، اتنا مقام حاصل کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ مقرب الہی بن سکتا ہے. کوئی مشکل نہیں. ایسی قوتیں اس کے اندر آ سکتی ہیں کہ کوئی پرابلم اس کے لیے پیش نہیں آئے گی. یہ انسان میں خوبی ہے. لیکن اگر گرنے پر آ جائے، گرنے پر، تنزل پر، نیچے گرنے پر، گراوٹ پر آ جائے، اگر اس طرف اس کا ذہن گیا، اس طرف وہ چلا گیا، تو اتنا گر سکتا ہے کہ شیطان کو بھی مات دے گا. شیطان کو بھی مات دینے کا مطلب ہے کہ شیطان ممکن ہے کہنے لگے اے بندے خدا اب یہاں میرے رہنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تو میرا بھی استاد نکلا برائی میں، گناہ گاری میں، خرابی میں. تو میرا بھی استاد نکلا، اب میری ضرورت نہیں ہے، اب تو کافی ہے. گویا گرنے پہ آ جائے، اسفل السافلین تک چلا جائے. اور اگر عروج پہ آ جائے، عروج کی طرف چلا جائے، تو خدا کا مقرب بن کے دم لے گا. دونوں راستے اس کے سامنے موجود ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.